برادران ملت اسلامیہ، آپ نے سنا ہوگا علماء سے، مفتیان کرام سے، واعظین سے، مصلحین سے کہ بنی اسرائیل میں 3 شخص تھے، ایک کوڑھی تھا، ایک گنجا تھا، ایک اندھا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کا امتحان لیتا ہے، اپنے بندوں کی آزمائش کرتا ہے، اپنے بندوں کو طرح طرح سے آزماتا ہے۔ مال دے کر بھی اللہ آزماتا ہے، مال لے کر بھی آزماتا ہے، اللہ خوشی دے کر بھی آزماتا ہے اور خوشی لے کر بھی آزماتا ہے۔ اللہ اولاد دے کر بھی اپنے بندوں کو آزماتا ہے اور اولادیں لے کر بھی اپنے بندوں کو آزماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خوشی اور غمی دے کر اپنے بندوں کو آزماتا ہے، مال کی فراوانی کر کے اپنے بندوں کو آزماتا ہے اور مال کو تباہ و برباد کر کے بھی اپنے بندوں کو آزماتا ہے۔ بہت سی قرآن مقدس کے اندر اس کا ذکر ہے کہ اللہ نے مال دیا اور اس مال کو تباہ کر دیا، مال دے کر آزمایا اور کچھ لوگوں کو مال لے کر ان کی آزمائش کی۔ تو اللہ امتحان لیتا ہے اپنے بندوں کو طرح طرح سے، مگر بندے کو چاہیے کہ اللہ کے اپنے رب کے ہر امتحان میں کامیابی حاصل کرے، کیونکہ ہم دنیا کے اندر آئے ہیں، یہ امتحان گاہ ہے، ہم یہاں امتحان دینے کے لیے آئے ہیں اور ایک دن اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے۔ اگر ہم اس امتحان میں کامیاب ہو گئے تو کامیابی ہے، اگر یہاں امتحان دینے کے لیے آئے اس امتحان میں فیل ہو گئے تو دنیا بھی تباہ ہے، قبر میں تباہی ہے اور آخرت تو برباد ہے۔ یہ ہمیشہ ہم جہنم کے ایندھن بن کے رہ جائیں گے۔ پھر اللہ اپنے فضل و کرم سے اپنے محبوب کے صدقۃ و فعل میں جہنم سے ہمیں نکال دے تو اس کا فضل ہے، اس کا کرم ہے، اس کا احسان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہنے کا مقصد یہ ہے، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو امتحان لیتا ہے۔ بنی اسرائیل میں اللہ نے 3 بندوں سے آزمائش کی، کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ بنی اسرائیل میں 3 شخص تھے، ایک اندھا تھا، ایک کوڑھی تھا، ایک اندھا تھا، ایک گنجا تھا۔ تو اللہ نے ان کی آزمائش کرنا چاہیے۔ تو سب سے پہلے اللہ نے اپنے فرشتے کو بھیجا، کوڑھی کے پاس بھیجا۔ کوڑھی کے پاس فرشتہ گیا، فرشتے نے کہا بتا تجھے کیا پریشانی ہے، تو کیا چاہتا ہے؟ کوڑھی نے کہا میں کوڑھی ہوں، لوگ مجھ سے گھن کرتے ہیں، لوگ مجھ سے دور بھاگتے ہیں، یہاں تک کہ میرا نام کوڑھی رکھ دیا گیا، میرے اصل نام سے لوگ مجھے بھول گئے ہیں، یاد ہی نہیں کرتے ہیں، کوڑھی کے نام سے فلاں کوڑھی فلاں کوڑھی فلاں کوڑھی، ایسے نام سے مجھے یاد کیا جاتا۔ میں پریشان ہوں، میری زندگی تباہ ہے، میں روتا ہوں، گڑ گڑاتا ہوں، کیا کروں کہ لوگ مجھے کوڑھی کہتے ہیں اور لوگ مجھ سے گھن کرتے ہیں، کوئی میرے قریب آنا پسند نہیں کرتا ہے، لوگ مجھ سے بھاگتے ہیں، یہاں تک کہ میرے گھر والے مجھ سے دور بھاگتے ہیں، میرے دوست احباب مجھ سے دور بھاگتے ہیں۔ تو فرشتے نے کہا بتا تجھے کیا چاہیے، تو کیا چاہتا ہے، تیری کیا خواہش ہے؟ اس نے کہا میں چاہتا یہ ہوں کہ میرا کوڑھپن دور ہو جائے، میں اچھا ہو جاؤں۔ کہا ٹھیک ہے، اگر اچھا ہو جائے گا تو کیا کرے گا؟ تو پھر میں اللہ کی عبادت کروں گا، اللہ کو یاد کروں گا۔ فرشتے نے اپنا ہاتھ رکھا اور ہاتھ پھیلا دیا، اللہ سے دعا کی، اللہ نے اس کے کوڑھپن کو دور کر دیا، وہ صحیح ہو گیا، جیسے عام آدمی ہوتے ہیں، بالکل وہ مرض بالکل جسم سے ختم ہو گیا۔ اب فرشتے نے پوچھا ذرا یہ بتاؤ کہ تمہیں مال کون سا پسند ہے، تم کون سا مال پسند کرتے ہو، تمہیں کیا چاہیے، دولت میں تمہیں کیا چاہیے؟ اس نے کہا کہ مجھے اونٹ چاہیے۔ اس کوڑھی نے کہا مجھے اونٹ چاہیے۔ فرشتے نے اللہ سے دعا کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اونٹ عطا فرمایا، اور اتنے اونٹ ہو گئے، وہ اس میں اتنی برکت دے دی اللہ نے کہ وہ جنگل بھر گیا، اونٹوں سے جنگل بھر گیا، تو عیش کر رہا ہے، عیش و عشرت کی زندگی گزار رہا۔ پھر وہی فرشتہ جا کے پہنچتا ہے گنجے کے پاس اور کہتا ہے کہ تمہیں کیا چاہیے، تم کیا پسند کرتے ہو، تمہاری کیا خواہش ہے؟ اس گنجے نے کہا کہ آپ میرے لیے یہ کر دیجئے کہ جو میرا گنجا پن ہے یہ ختم ہو جائے، لوگ مجھے گنجا گنجا کہتے ہیں، میرے معاشرے کے اندر میرا کوئی مقام نہیں، لوگ حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، ذلت کی نظر سے دیکھتے ہیں، لوگ برا بھلا کہتے ہیں، گنجا گنجا کہتے ہیں، میرے اصل نام سے تو لوگ مجھے بھول چکے ہیں، مجھے گنجے کے نام سے مشہور کر دیا گیا ہے، لہذا ایسا کریے کہ میرا گنجا پن دور ہو جائے، میرے بالوں کا ہے۔ فرشتے نے دعا کیا اور اپنا ہاتھ گنجے کے سر پہ پھیر دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوا، اللہ نے اسے اس کا گنجا پن ختم کر دیا، اس کے سر میں بال اگائے۔ اور فرشتے نے اس سے پوچھا ذرا یہ بتاؤ، ٹھیک ہے تمہارے بال اگائے، تم ٹھیک ہو گئے ہو، ذرا تم یہ بتاؤ کہ مال تمہیں کیا پسند ہے، مال میں کون سی چیز پسند ہے؟
क्या तुम पसंद करते हो? उस गंजे ने कहा कि मुझे गाय ज़्यादा पसंद है। फरिश्ते ने अल्लाह से दुआ किया, अल्लाह तबारक व तआला ने उसे गाय अता फरमाई, और गायों में इतनी बरकत अता फरमा दी, इतनी बरकत कि जंगल भर गया गायों से। ठीक है, 2 हो गया। तीसरी जगह पहुंचे, अंधे के पास। कोढ़ी हो गया, गंजा हो गया, अंधे के पास पहुंचा। कहा तुम्हें क्या चाहिए? उस गंजे ने कहा कि मेरे पास आंखें नहीं है, मैं जरूर दुनिया के अंदर आया हूँ, पैदा जरूर किया गया हूँ, मगर मुझे दुनिया का नजारा नहीं देखा है। आप आंख की कीमत नहीं समझते, ये लाजवाल नेमत है, अल्लाह की नेमत है, उस्मा है, बड़ी नेमत है अल्लाह की आंख। आंख की हकीकत आप नहीं समझते, अपने जिस्म के आज़ाओं की हकीकत आप नहीं समझते, क्योंकि आपको फ्री फंड में मिल गए हैं। जिनके पास हाथ नहीं है उनसे पूछिए आंख की हकीकत क्या है, जिसके पास पैर नहीं है उससे पूछिए पैर की हकीकत क्या है, वो क्या कीमत है इसकी। जिसके पास आंख नहीं है उससे पूछिए कि आंख की कीमत क्या है। उसने कहा मेरे पास आंख नहीं, मैं कुछ देख नहीं सकता, मैं अपनी मर्जी से कहीं आ नहीं सकता, जा नहीं सकता, अपनी मर्जी से अपना कुछ कर नहीं सकता, सबसे ज्यादा मैं परेशान हूं, लिहाजा ऐसा कि मुझे सबसे ज्यादा जरूरत इस वक्त आंख की है। फरिश्ते ने अपना दस्त फेरा, हाथ फेरा, हुक्म खुदा हुआ, अल्लाह की मर्जी, अल्लाह ने इम्तिहान के लिए तो भेजा ही था। अल्लाह ने फौरन उसको बिनाई अता फरमा दी, आंखें अता फरमा दी। फरिश्ते ने उससे कहा जरा ये बताओ तुम्हें माल में क्या पसंद है, तुम क्या ज्यादा पसंद करते हो, कौन सा माल ज्यादा पसंद करते हो? तो उसको उस अंधे ने कहा, नाबीना ने कहा कि मुझे बकरियां ज्यादा पसंद है, मुझे बकरियां चाहिए। फरिश्ते ने अल्लाह से दुआ किया, दुआ करना था, अल्लाह ताला ने आंखें अता वो बकरियां अता फरमा दी। आंखें तो मिल चुकी थी, बकरियां अता की, और बकरियों में इतनी बरकत हुई कि जंगल भर गया। अब वो फरिश्ता गायब हो गया, चला गया। अब फिर वही फरिश्ता, अभी तो अल्लाह ने माल दे के उनको आजमाया, अब माल लेके आजमाएगा। जब माल और दौलत मिल गए तो ऐश इशरत की जिंदगी गुजार रहे, ऐश कर रहे हैं। अब तो उनकी समझ में नहीं आ रहा, सब कुछ भूल गए, पिछले हालात भूल गए। गंजा अपना गंजापन भूल गया, कोढ़ी अपना कोढ़पन भूल गया, और नाबीना अपना नाबीनापन भूल गए, सारी चीजें भूल गए, सब भूल कर ऐश और इशरत पे मस्त हो गए। अब वही फरिश्ता, अल्लाह ने फिर उसी फरिश्ते को हुक्म दिया कि जाओ अब मेरे इन तीनों बंदों का इम्तिहान लो। वही फरिश्ता फकीर बनकर, गुदड़ी पहनकर, फटा पुराना लिबास, बाल उलझे हुए, गंदा, जिस्म पर सही सलामत लिबास नहीं, गुदड़ी पहनकर सबसे पहले वो गया फरिश्ता उन तीनों में से एक के पास, और कहा, जो सबसे पहला जो था कोढ़ी के पास गया, कहा मैं एक फकीर हूं, परेशान हाल हूं, मुसाफिर हूं, अजनबी हूं, मैं भूखा हूं, कई दिन से भूखा हूं, सफर में हूं, मेरे पास वो इतना पैसा नहीं कि मैं अपने घर जा सकूं, अपने मकान जा सकूं, लिहाजा मैं तुम्हारे पास आया हूं। और मैंने सुना है कि पहले तुम बड़े गरीब थे, बड़े मुफलिस थे, बड़े मजबूर थे, अल्लाह ने, और तुम कोढ़ी भी थे, अल्लाह ने तुम्हारा कोढ़पन दूर कर दिया और तुम्हें दौलत अता फरमा दी। इतना सुनना था तो आग बगोला हो गया वो, मैं कहाँ कोढ़ी था, मैं तो अच्छा था, मुझे ऐसा कहा हुआ था, मेरे पास तो मेरे बाप दादाओं से मालो जर चला आ रहा है, मैं बहुत पैसे वाला रहा हूँ। ये ऐसा वैसे अपने डींगे मारने लगा। फकीर ने कहा कि मुझे एक जानवर दे दो, एक ऊंट दे दो, जिसको मैं बेच दूंगा, फरोख्त कर दूंगा, कुछ पैसा आ जाएगा, खा पी लूंगा, अपने घर पहुंच जाऊंगा। फौरन उसने कहा नहीं, मैं कुछ नहीं दे सकता हूं। इतना कहना था फरिश्ता ने फिर अल्लाह से दुआ की, इलाही आलमीन फिर तुझे ऐसा ही कर दे। इतना कहना था, फरिश्ता निकलता है, फौरन वो फिर कोढ़ी बन जाता है, सारे ऊंट जंगल में खत्म हो जाते हैं। अब तो आवाजें लगाता है, हैरान और परेशान, वो फकीर कहाँ गया, वो फकीर कहाँ गया, मगर वो फकीर कहाँ था, वो तो फरिश्ता था। अब उसको तलाश के लिए लेकर, मगर वो अल्लाह के हुक्म से आया चला। फिर वही फरिश्ता, अब देखिए तबाही की मंजिल में शख्स पहुंच गया। पहले अल्लाह ने दे के आजमाया था, अब लेके उसका इम्तिहान लिया। अब तो बड़ा गिरिया बाजारी कर रहा, कह रहा तलाश करो, उस फकीर को ढूंढो, कहाँ गया है, मगर वो फकीर कहाँ मिलने वाला था। अब वो शख्स फिर, वो फरिश्ता फिर फकीर की लिबास में पहुंचता है गंजे के पास। गंजे से कहा कि मैंने सुना है कि तुम गंजा थे, बड़े गरीब थे, बड़े फकीर मिस्कीन थे, बड़े परेशान हाल थे, अल्लाह ने तुम्हारे गंजेपन को दूर कर दिया और तुम्हें सेहतमंद कर दिया, और तुम्हें बड़ा मालो जर दिया है, बड़ा मालो जर तुम्हें दिया है। लिहाजा तुम अल्लाह की राह में दो। मैं गरीब हूँ, अजनबी हूँ, मुसाफिर हूँ, परेशान हूँ, मुझे एक गाय दे दो और जाके मैं उसको बेच लूँ ताकि मैं अपने घर तक पहुँच सकूँ।
میں ایک مسافر ہوں، مسافر کی مدد کرو، بھوکا پیاسا ہوں۔ اس شخص نے کہا نہیں، ایک گائے مجھے دے دو۔ ایک گائے کا سوال کیا تھا، تو معلوم ہے اس گنجے نے ایک گائے نہیں تھی، اور کہا نہیں میں تو پہلے سے ہی مال و زر والا تھا، میں تو پہلے سے ایسا تھا۔ فرشتے نے کہا اگر تو ایسا ہی تھا، اگر تو جھوٹ بول رہا ہے تو اللہ تجھے ویسا ہی کر دے جیسا تو تھا۔ اگر تو جھوٹ بول رہا ہے تو جیسا تو تھا اللہ تجھے ویسا ہی کر دے۔ اتنا کہنا تھا، پھر ویسے ہی گنجا ہو گیا۔ وہ ساری گائیں اس کی جنگل میں ختم ہو گئی، تباہ ہو گئی، برباد ہو گئی۔ اب تو وہ حیران و پریشان تلاش کر رہا ہے، ہائے فقیر کہاں، ہائے فقیر کہاں، مگر وہ تو غائب ہو گیا، وہ تو اللہ کا فرشتہ تھا۔ پھر تباہ و برباد ہو گیا۔ پھر وہی فرشتہ تیسرے کے پاس پہنچتا ہے، اندھے کے پاس، اس سے کہتا ہے کہ میں نے سنا ہے کہ تو اندھا تھا، تو پریشان حال تھا، تو بڑا غریب تھا، اور میں ایک مسافر ہوں، اجنبی ہوں، تمہارے شہر میں ہوں، تمہارے یہاں آیا ہوا ہوں، میں بڑا غریب مفلس پریشان حال ہوں، میرے پاس اتنا پیسہ نہیں کہ میں اپنے گھر پہنچ سکوں، مجھے کچھ عطا کرو، تمہیں اللہ نے اتنا دیا ہے، اس میں سے کچھ مجھے دو۔ اللہ اکبر۔ اب اللہ کے امتحان میں دیکھیے وہ کیسے کامیاب ہو رہا ہے۔ اس اندھے نے کہا یقیناً جو کہہ رہے ہو وہ صحیح کہہ رہے ہو، میرے پاس بینائی نہیں تھی، میں اندھا تھا، میں مجبور تھا، میں مفلس تھا، میں غریب تھا، اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتا تھا، مگر یہ اس کا فضل ہے، اس کا کرم ہے، اس کا احسان ہے کہ اس نے مال دیا، دولت دی، بے پناہ دولت دی، اور سب سے بڑا اس کا احسان یہ ہے کہ اس نے مجھے آنکھ عطا فرما دی، تم جو چاہو اس میں سے لے لو، اللہ کے نام پہ سب قربان ہے۔ اللہ اکبر۔ اتنا کہنا تھا، وہ فرشتہ، اور وہ تو وہ لینے کے لیے کہا ہے، وہ تو فرشتہ امتحان کے لیے آیا تھا، اس کی آزمائش کے لیے آیا تھا۔ وہ فرشتہ غائب ہو گیا، وہ سب کے سب وہ دونوں امتحان میں فیل ہو گئے، مگر اندھا امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ تو لہذا یہ بتانے کا مقصد یہ ہے، واقعہ کہنے کا اصل مقصد یہ ہے، بتانے کا اصل مقصد یہ ہے کہ اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف کرو، اس کے حکم پر عمل کرو۔ وہ تمہیں مال دے کے بھی آزماتا ہے اور مال دے کر بھی آزماتا ہے، وہ تمہیں اولاد دے کر بھی آزماتا ہے، اولاد لے کر بھی آزماتا ہے۔ اگر اس نے دیا ہے تو اس کا شکر ہے، وہ لے لے گا تو بھی اس کا شکر ہے، اس نے دیا تو اس کا شکر، وہ لے لے تب اس کا شکر ہر حال میں ادا کرنا ہے، اس کا شکر۔ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ اور تم اس کا شکر ادا کرو گے تو اور زیادہ تمہیں دے گا، اتنا زیادہ دے گا، اتنا عطا فرمائے گا، تم اس کا شمار نہیں کر سکتے ہو۔ وہ اتنا دے گا، وہ اتنا دے گا۔ جب بندہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو اللہ اس میں اور زیادہ دیتا ہے، اور زیادہ دیتا ہے، اور اس میں برکتیں فرماتا ہے، مگر لوگ سمجھ نہیں پاتے ہیں۔ آج لوگوں کو زکوٰۃ دینا ہوتی ہے، غریب مسکین کو لوگ دھتکار دیتے ہیں۔ لہٰذا اسلام یہ حکم دیتا ہے، پیغمبر اعظم کی تعلیم یہ ہے کہ اگر کوئی سائل تمہارے یہاں مانگنے آئے تو اس کو دھتکارو نہیں، اس کو ڈانٹو نہیں، اس کو مارو نہیں، اس کو بھگاؤ نہیں، اگر ہے تو اس کو دو اللہ کے نام پر۔ کسی سائل کو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا، قرآن پاک کی آیت مبارک ہے، اے محبوب یہ سائل آپ کے دربار میں آئے کیونکہ آپ محبوب ہیں، آپ کو میں نے ساری چیزیں عطا فرمائی ہیں، یہ آپ کے در پہ مانگنے کے لیے آئیں گے۔ بھکاری آپ کے در پہ آئیں، یہ آپ کے امتی آپ کے در پہ آئیں تو ان کو کبھی جھڑکنا نہیں بلکہ انہیں عطا فرمانا۔ تو یہ سب اللہ کا دیا ہوا ہے، یہ سب اس کی نعمتیں ہیں، اس نے دیا ہے، اس کے نام پہ خرچ کرو اللہ، اور اس میں برکت عطا فرمائے گا اور دے گا، اتنا دے گا کہ تمہارے وہم و گمان میں نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔